بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم دوسری نوع کو شروع کریں گے، تو جو اس کا پہلا جملہ ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں، وہ ہے النوع ثانی الحروف المشبہۃ بالفعل۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں تو النوع ثانی یہ سب سے پہلے آیا، تو النوع یہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلا، پھر یہ اسم میں پھر اس میں معرفہ ہے، اس پر بھی الف لام دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح النوع کے بعد جو الثانی ہے یہ بھی اس میں معرفہ ہے، تو دو معرفہ اکٹھے آ گئے تو اکثر طور پر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی قاعدہ کے تحت یہ موصوف صفت بنے گی۔ النوع موصوف بن گیا، الثانی اس کی صفت ہوگی، لیکن الثانی صیغہ صفت ہے تو اس میں ضمیر نکلے گی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے وضمیر، اس میں اس کا فاعل راضی بسوے موصوف۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر اب اس کو مبتدا بنا لیں گے، کیونکہ کلام کے شروع میں اسم آ گیا، تو جب اسم ہے تو پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ ہوگا، تو جملہ اسمیہ میں پھر مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے، تو پہلے اگر معرفہ آ جائے تو اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں، تو مبتدا ہم نے بنا لیا، اس کے بعد آگے جو ہے وہ خبر بن جائے گا۔ آگے الحروف المشبہۃ، اس میں بھی بالکل وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ دو معرفہ اکٹھے آ گئے تو موصوف صفت بنے گی، الحروف موصوف۔ اس کے بعد المشبہۃ، تو المشبہۃ یہ صیغہ ہے، اس میں مفعول کا باب تفعیل سے، تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام آتا ہے، کبھی تو وہ الف لام تعریف کا ہوتا ہے اور کبھی وہ الف لام بمعنی الذی یا اللتی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے تو اس وقت وہ الذی یا اللتی کے معنی میں ہوگا، اس وقت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ حدثی معنی پر دلالت کر رہا ہو، جب وہ حدث پر دلالت کرے یعنی کسی زمانے پر دلالت کرے، کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اس وقت وہ الذی یا اللتی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، اس میں دوام ہو، اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ الف لام تعریف کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو المشبہۃ کے شروع میں الف لام ہے یہ بھی الف لام تعریف کا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، یعنی ایسے حروف کے جن کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو حروف جن کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ان کو کسی ایک زمانہ میں نہیں دی گئی، تو اس لیے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ یہ الف لام تعریف کا ہے، تو المشبہۃ کے شروع میں الف لام تعریف کا ہو گیا۔ اس کے بعد مشبہۃ صیغہ اس میں مفعول کا ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، اس کے بعد بالفعلی با حرف جار ہے، اس کے بعد جو ہوگا مجرور ہوگا اور وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور ہو گیا۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر ظرف له کہتے ہیں، تو اس کا جو متعلق ہے وہ لفظ میں موجود ہے، پیچھے جو اس میں مفعول کا صیغہ المشبہۃ یہ صلاحیت رکھتا ہے متعلق بننے کی، تو اس کو ہم بنائیں گے، تو جار مجرور ظرف له ہو گیا۔ المشبہۃ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، حروف موصوف اپنی الحروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبْرِ، نیا جملہ ہے، اس کے شروع میں جو واو آئی تو اس واو میں چار احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واو استئنافیہ ہے، اس صورت میں یہ جملہ جو ہے مستأنفہ ہوگا، الگ جملہ بن جائے گا۔ دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے، عاطفہ ہونے کی صورت میں اس جملے کا عطف پیچھے والے جملہ پر ہو جائے گا۔ تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ واو معترضہ ہے، واو اعتراضیہ ہے، اس صورت میں یہ جملہ جو ہے جملہ اعتراضیہ جملہ معترضہ ہوگا۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک جملہ کے دو جزوں کے درمیان میں آ جائے، مثلا ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر، تو مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی اور جملہ آ جائے تو اس جملہ کو کہتے ہیں اعتراضیہ۔ تو جب اس واو کو ہم اعتراضیہ بنائیں گے تو اس صورت میں پھر ترکیب تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی پیچھے والے جملہ کی، کہ اس صورت میں الحروف المشبہۃ بالفعل یہ جو تھا یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا، مبتدا پہلے ایک مبتدا نوع ثانی ہے، اس کے بعد پھر یہ مبتدا ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو درمیان میں جملہ ہے وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبْرِ یہ الگ جملہ ہوگا، اور اس کے بعد جو آگے عبارت ہے تنصب المبتدا یہ اس کی خبر ہوگا، تنصب المبتدا یہ خبر ہوگا، اور پیچھے جو تھا الحروف المشبہۃ بالفعل یہ مبتدا ہوگا، یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ ہو کر پھر پہلے مبتدا کی یہ خبر ہوگا، تو اس طرح پھر واو کو اعتراضیہ ماننے کی صورت میں ترکیب ہوگی۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ اس واو کو حالیہ بنا سکتے ہیں، جب اس واو کو حالیہ بنائیں گے تو یہ جو جملہ ہے یہ حال ہوگا، تو ذوالحال کیا ہوگا، تو ذوالحال پیچھے جو مشبہۃ میں ضمیر تھی نائب فاعل ہیہ وہ ضمیر ذوالحال ہوگی، اور یہ جملہ اسی حال بنے گا، پھر یہ ذوالحال حال مل کر اس صیغہ صفت کے لیے نائب فاعل بنے گا، باقی ترکیب پھر اسی طرح ہی۔ تو یہ واو میں چار احتمال تھے، تو آسان اس میں ترکیب یہی ہے کہ اس واو کو ہم استئنافیہ مانیں اور جملہ مستأنفہ بن جائے، تو واو استئنافیہ، ہیہ ضمیر
آگے ہے اس کے بعد ہے تدخلوا علی المبتدا والخبری، یہ ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بعد جملہ ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ پہلے معرفہ اس کے بعد نکرہ آ گیا، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح بھی قاعدہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو ضمائر ہیں ان کی پہچان ہم نے پڑھ رکھی ہے، تو اس پہچان کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ تو ضمیر جو مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو اس قاعدہ کے تحت بھی یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن رہی ہے۔ تو جب یہ مبتدا ہے تو اس کا مبعد جو ہے وہ خبر ہوگا۔ تو ہی ضمیر مبتدا، تدخلوا یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے مبتدا۔ الا حرف جار، المبتدا یہ اس کا مجرور ہے، لیکن یہ پھر معطوف لا ہے کیونکہ آگے واو عاطفہ آ گئی، جملہ کے درمیان میں جو واو آئے وہ عاطفہ ہوتی ہے اکثر۔ تو اس کے بعد ہے الخبری، تو الخبر جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس لیے ہم نے پیچھے اسم کو معطوف لا بنایا، کیونکہ عطف کرنے کے لیے معطوف کو دیکھا جاتا ہے، جیسا معطوف ویسا ہی پیچھے معطوف لا ہونا چاہیے۔ تو معطوف جو ہے یہ اسم تھا، الخبر جو ہے یہ اسم ہے، تو اس لیے پیچھے جو معطوف لا بنانا ہے وہ بھی اسم ہونا چاہیے، تو اس لیے المبتدا کو ہم نے بنا لیا معطوف لا۔ تو المبتدائی معطوف لا واو حرف عطف، الخبری معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر الا جار کا جار مل کر ظرف لغو، تدخلوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ یا اعتراضیہ یا عاطفہ یا حالیہ۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے تنصب المبتدا، تو تنصب یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، ضرب یضرب باب سے۔ تو اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے حروف مشبہ بالفعل۔ اس کے بعد ہے المبتدا، جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر مفعول ہی بنے گا، تو المبتدا یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ یا مرفوع محلن خبر بعد خبر، یعنی کہ ہی مبتدا ہے، اس کے آگے جو تدخل علی المبتدا والخبر یہ اس کی خبر اول بن جائے گا جملہ، اور یہ تنصب المبتدا یہ اس کی خبر ثانی بن جائے گا، یہ بھی اس میں احتمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ منصوب ہے حالیت کی بنا پر، تو اس کا ذوالحال جو ہے وہی پیچھے ہوگا جو پیچھے بنایا تھا مشبہۃ میں جو ہی ضمیر تھی، وہ اس کی ذوالحال بن جائے گی۔ حال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حال مترادفہ ہوتا ہے، ایک حال متداخلہ ہوتا ہے۔ حال مترادفہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذوالحال ہے اس سے آگے دو حال بن جائیں، تو جیسے ہی ضمیر کو ہم نے پیچھے ذوالحال بنایا تو اسے حال اول یہ بن گیا ہی تدخل علی المبتدا والخبر، یہ جملہ اس کا حال اول بن گیا، اور حال ثانی یہ بن گیا تنصب المبتدا۔ اسی طرح حال جو دوسرا حال ہے حال متداخلہ، حال متداخلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک ذوالحال سے ایک حال بنے اور پھر جو حال بنا ہے پہلا اس سے آگے والے کو حال بنا لیں، یعنی اس سے جو اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو بنا لیں ذوالحال، تو اس سے آگے والے کو بنا لیں۔ مثلا یہاں ہم نے پہلے جو ہیا ضمیر تھی اس کو بنایا ذوالحال، اس کے بعد یہ جو جملہ ہے وہی تدخلوا علی المبتدا والخبر، اس کو بنایا تھا اسے حال، تو تدخلوا کے اندر جو ہیا ضمیر ہے اس کو پھر سے بنائے ذوالحال، اور آگے یہ جو تنصب المبتدا ہے یہ اس تدخلوا کی ضمیر سے اس کو حال بنا لیں، تو پھر یہ ذوالحال حال مل کر تدخلوا کا فاعل، پھر یہ جملہ ہو کر پیچھے کے لیے حال بن جائے گا، تو اس طرح اس کو کہتے ہیں حال متداخلہ۔ پھر آگے جملہ ہے وترفع الخبر، تو اس واو کو عاطفہ بنا لیں یا استنافیہ بنا لیں، استنافیہ کی صورت میں یہ جملہ لاگو ہو جائے گا، اور اس واو کو اگر عاطفہ بنائیں گے تو اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے جو تنصب المبتدا ہے، تو پھر جو احتمال اس میں تھے وہی احتمال اس میں ہو جائیں گے حرف عطف کے واسطہ سے۔ ترکیب آسان ہے، ترفع الخبر، تو ترفع یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ با فاتحہ یا فتح سے ہے، تو اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہی لوٹ رہی ہے حروف مشبہ بالفعل کی طرف، اور الخبر اس کا مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وہی ستۃ حروف، واو نے جملہ شروع میں آئی تو واو استنافیہ، عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، اس صورت میں پیچھے اس کا عطف ہو جائے گا۔ آگے ہے ہیا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، پھر یہ لوٹ رہی ہے پیچھے حروف مشبہ بالفعل کی طرف، تو یہ اس میں معرفہ بھی ہے، تو اس میں معرفہ پہلے ہے اس کے بعد نکرہ ہے، تو اس کا ادقات بھی دیکھیں تو مبتدا خبر ہے، یا ضمیر مرفوع منفصل کو دیکھیں تو یہ بھی اکثر مبتدا بنتی ہے، تو یہ مبتدا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خبر ہوگا، وہ ہے ستۃ حروف، تو ستۃ اس میں عدد ہے، 3 سے لے کر 10 تک کا جو اس میں عدد ہے اس کا استعمال خلاف قیاس ہوتا ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ تا کے ساتھ اگر وہ آئے تو وہ اس صورت میں مذکر ہوگا، تا کے بغیر آئے تو مؤنث ہوگا، یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تا کے ساتھ جب آئے تو اس صورت میں مؤنث ہونا چاہیے اور تا کے بغیر مذکر ہونا چاہیے، لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں خلاف قیاس۔ تو
تو یہاں پر یہ ستتو ہے، یہ تا کے ساتھ ہے لیکن یہ مذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ایک اور بات کہ اس کی جو تمیز ہے وہ اگر اس کے بعد آ رہی ہے تو اس صورت میں وہ جمع مجرور ہوتی ہے، اور اگر اس سے پہلے آ جائے تو پھر اس کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا، پھر اس صورت میں وہ موصوف صفت ہوں گے۔ تو یہاں پر اس کے بعد ہی آ رہی ہے، تو اگر بعد میں آئے تو پھر اس صورت میں مضاف مضافلہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ستتو یہ مضاف ہے، ممیز مضاف، حروفن یہ جمع مجرور ہے، یہ اس کا مضافلہ ہے اور تمییز ہے۔ تو یہ مضاف مضافلہ مل کر کہہ لیں یا ممیز تمییز مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے اس کے بعد ہے انا و انا۔ تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے، پہلے بھی پڑھا تھا کہ کس چیز کا دو بار ذکر ہو، پہلے اس کا اجمالی طور پر ذکر ہو، اس کے بعد آگے تفصیلی طور پر آ جائے، تو جو تفصیل ہے اس میں کافی ترکیب احتمال بنتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پہلے آیا کہ ستۃ حروف کہ 6 حروف ہیں، اجمالاً پہلے بیان کیا گیا کہ 6 ہیں، نام نہیں بتایا سب کا کہ کون کون سے ہیں، پھر آگے ان کی تفصیل آ گئی کہ وہ انا ہے، انا ہے، کانا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر وہ صورتحال بن گئی کہ پہلے اجمالی طور پر ذکر ہوا، پھر آگے تفصیل آ گئی۔ تو اب یہ جو تفصیل ہے اس میں کافی ترکیب احتمال ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بنتا ہے بدل والا کہ جو اجمالی چیز ہے اس کو بنائے مبدل منہ، اور آگے جو تفصیلی ہے اس کو اس سے بدل بنا لیں۔ تو پھر بدل میں پھر آگے ایک اور صورت نکلتی ہے کہ جب جو اجمالی چیز ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہو، تو اس صورت میں بدل میں پھر 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں جو مضاف ہے اس کو بھی مبدل منہ بنایا جا سکتا ہے اور مضاف الیہ کو بھی مبدل منہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی صورت ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم ترکیب کریں تو پھر اس طرح ہوگا، ستتو یہ مبدل منہ بنے گا پہلی صورت میں، اور انا یہ مراد لفظ معطوف ہے، واو عاطفہ، انا مراد لفظ یہ اس کا معطوف اول، پھر اس طرح آگے کانا لکنہ، یہ سارے جو 6 مل کر یہ پھر بن جائے گا بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ پھر اسی طرح پیچھے ہیا کے لیے خبر بن جائے گا۔ اس صورت میں اس کا پیچھے والا جملہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور دوسری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو حروفین جو مضاف الیہ ہے اس کو مبدل منہ بنائیں، اس سے بدل بنائیں۔ اگر حروفین سے بنائیں گے تو پھر یہ جو انا انا کانا ہے، ان میں لفظوں میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ان کا جو محلی اعراب ہے وہ بدل جائے گا۔ تو پھر اس صورت میں یہ محلاً مجرور ہوں گے، کیونکہ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، کیونکہ یہ توابع کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ انا، انا کا انا، لکنہ، ان کو اگر الگ سے جملہ بنانا ہو، اس کا پیچھے والے جملہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا ہو، تو اس صورت میں اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں مبتدا معذوف کی۔ تو مبتدا معذوف میں پھر اعداد نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیچھے اجمالی چیز میں جتنی چیز کا ذکر ہوا، تفصیلی میں بھی اتنی ہی گن دی جائے، یعنی اتنی ہی گنتی میں آ جائے، یعنی پیچھے ذکر یہاں پر جیسے ہے کہ 6 حرف ہیں، تو اگر 6 کو ایک ایک کر کے گنوا دیا گیا تو اس صورت میں پھر اعداد نکال سکتے ہیں، جیسے احدھا، ثانیھا، ثالثھا، رابعھا۔ تو اس طرح یہ مبتدا نکال کر ہر ایک کو ان کی آگے خبر بنا دیں۔ اگر یہ جو تعداد ہے اس میں مطابقت نہ ہو، فرق ہو کہ پیچھے ذکر ہے 6 کا، آگے بس 2 ہیں، تو اس صورت میں پھر بعدھا نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ مطابقت ہے، پیچھے 6 تھا، آگے 6 حرف آگے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اعداد کے ساتھ ہم نکال سکتے ہیں، یعنی احدھا، پھر اس طرح ثانیھا، ثالثھا، اس طرح نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مبتدا نکالنے میں ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہیا بھی نکال سکتے ہیں، کہ ہیا نکالنے اور آگے جو ہے اس کو اس کی خبر بنا دیں عطف کر کے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور احتمال بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایسے مقام پر جہاں بھی آ جائے ترکیب کہ منہا نکال کر اس کو خبر مقدم بنا دیا جائے، اور آگے یہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو مبتدا بنا لیں۔ تو مبتدا اور خبر کی جتنے احتمال ہیں ان کے مطابق اگر اس کی ترکیب کی جائے تو اس میں جو سب سے پہلا احتمال ہے، آسان احتمال، وہ یہی ہے کہ اعداد نکال لیے جائیں پیچھے۔ تو انا کے شروع میں ہم نکال لیں گے احدھا، تو احد مضاف، ہاتھ میں اس کا مضاف الیہ وہ لوٹ جائے گا پیچھے ستۃ حروف کی طرف، اور وہ مضاف الیہ میں مبتدا، اور یہ انا مراد لفظ کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ واو اس صورت میں پھر استنافیہ بنا لیں یا عاطفہ بنا لیں۔ انا کے شروع میں بھی نکال لیں مبتدا معذوف ثانیھا، تو یہ مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ ایک یہ۔ اسی طرح یہاں پر اگر ہیا نکالیں تو پھر یہ آگے اس کی خبر ہو جائے گی، ہیا مبتدا ہو جائے گا۔ اگر منہا نکالیں تو وہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی احتمال ہے کہ ہم اس کو مبتدا بنا لیں اور اس کی خبر آگے سے اس کو دے دیں، کس طرح کہ انا اور انا یہ معطوف علیہ بنا کر اس کو مبتدا بنا دیا جائے، اور آگے یہ جو ہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیتی ہے اس کو اس کی خبر بنا دیا جائے،
لیکن اس صورت میں یہ جو ترکیب ہوگی یہ بعض کے مذہب کے مطابق ہوگی، ان کے مذہب کے پر کے جن کے نزدیک مبتدا اور خبر کے درمیان واو زائدہ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہما کے شروع میں واو ہے یہ زائدہ ہوگی، اور یہ آگے جو ہے یہ خبر ہو جائے گی انا انا کی۔ اسی طرح انا و انا کو مبتدا بنانے کی صورت میں ایک اور احتمال ہے کہ انا و انا کو معطوف معطوفہ بنا کر مبتدا بنا لیا جائے، اور اس کی جو خبر ہے وہ مثلو ان زیدن قائم، یہ آخر تک جو مثال ہے یہ بنا دی جائے۔ تو اس صورت میں پھر یہ جو درمیان میں جملہ آ رہا ہے وہ حمال تحقیق مضمون الجملہ الاسمیتی، یہ جملہ مترجہ ہو جائے گا۔ یہ تو تھی جب ہم اس کو مبتدا بنائیں یا خبر بنائیں۔ تو اس میں جو تیسرا احتمال ہوتا ہے یعنی اجمال اور تفصیل میں، وہ ہوتا ہے کہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو آنی فعل نکال کر اس کا مفعول بھی بنا دیا جائے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آنی نکالیں گے، آنی مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ بعد متکلم کا، اس میں آنا ضمیر وہ جو بن مستتر اس کا فاعل ہے، انا و انا یہ آگے جتنے ہیں یہ سارے معطوف معطوف لہ ہو کر یہ مفعول به بن جائیں گے، تو وہ پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں کافی احتمال تھے جن کا ذکر کر دیا، تو جو اس میں آسان لگے وہ کر لی جائے ترکیب۔ اس کے بعد آگے ہے وَهُمَا لِتَحْقِيقِ مضمون الجملة الاسمیتی۔ تو یہ جو واو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا بہت تو بتا دیا ہے، مزید اس واو میں کافی احتمال ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہو سکتی ہے، عاطفہ کی صورت میں اس کا پیچھے والا جملہ پر عطف ہوگا۔ یہ واو استنافیہ ہو سکتی ہے، استنافیہ کی صورت میں یہ جملہ الگ ہو جائے گا، اور یہ واو اعتراضیہ ہو سکتی ہے، اعتراضیہ کی صورت میں یہ جملہ مبتدا اور خبر کے درمیان آئے گا، مبتدا انا و انا بنے گا اور اس کی خبر مثل انا، آگے یہ جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی، اس کے درمیان یہ جملہ مترجہ ہوگا۔ اور اس واو میں ایک اور احتمال زائدہ والا ہے جس کا بتایا کہ بعض کے نزدیک مبتدا اور خبر کے درمیان واو زائدہ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہما لتحقیق مضمون الجملہ الاسمیہ، یہ جو جملہ ہے یہ انا و انا کی خبر بنے گا۔ تو یہ اس واو میں احتمال تھے، تو واو استنافیہ۔ اس کے بعد ہے ہما، ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل کوئی بھی آئے تو وہ اس کے بارے میں وہی قاعدہ ہے کہ وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو یہ ضمیر ہما جو ہے یہ مبتدا۔ اس کے بعد ہے لتحقیق مضمون الجملہ تھی، تو لام جارہ ہے، تو معرفہ کے بعد جار مجرور آ گیا، تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ کلام کے شروع میں اگر ایسا ہو تو یہ کیونکہ نیا جملہ ہے، جملے کے شروع میں اگر ایسا ہو تو پھر مبتدا خبر بنتے ہیں، تو اسے کیا رکھتا ہے، تو ہما مبتدا بن گیا۔ آگے لام جارہ ہے تحقیق مضمون الجملہ الاسمیہ تھی، یہ سارے اسماء اکٹھے آ گئے۔ قاعدہ ہے کہ پہلے 3 یا 4 اسم اکٹھے آئیں اور ان کے آخر میں جو ہے وہ اس میں معرفہ ہو، پہلے جتنے ہیں وہ نکرہ ہوں تو سب آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو یہاں پر تحقیقی بھی نکرہ ہے، اس کے بعد مضمونی نکرہ ہے، الجملہ تھی، اس کے بعد آگے جا کر معرفہ آ گیا، تو یہاں تک یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو تحقیقی مضاف، آگے مضمون یہ مضاف الیہ، پھر مضاف، الجملہ تھی یہ اس کا مضاف الیہ، لیکن الجملہ کے ساتھ آگے الاسمیہ بھی ہے، تو الجملہ یہ اس میں معرفہ ہے، الاسمیہ یہ بھی اس میں معرفہ ہے، تو 2 معرفہ اکٹھے ہے تو یہ موصوف صفت ہوں گے، الجملہ تھی یہ موصوف، الاسمیتی یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، تو اس میں وہی ہی ضمیر نکلے گی جو کہ اس کا نائب فاعل ہوگا، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ کو صفت، موصوف صفت مل کر یہ مضمونی کا مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر تحقیقی کا مضاف الیہ، تحقیق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوں گے ثابتتان کے۔ ثابتتان اس لیے نکالا کیونکہ پیچھے جو مبتدا ہے وہ ہے ہما، تو وہ تثنیہ ہے تو یہاں پر بھی تثنیہ نکلے گا، اس کے علاوہ وہ مؤنث ہے، ہما ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے کیونکہ یہ پیچھے لوٹ رہی ہے انا اور انا کی طرف، تو وہ حروف ہیں، حروف میں ویسے دونوں چیزوں کا اعتبار کر سکتے ہیں، تذکیر کا بھی تانیث کا بھی، لیکن اس میں جو بہتر ہے جو اولا ہے وہ تانیث کا اعتبار کرنا ہے، تو اسی لحاظ سے اکثر طور پر تانیث کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہاں پر ہما ضمیر جو ہے یہ تثنیہ ہے، مؤنث کی تثنیہ ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم جو آگے خبر نکالیں گے وہ ثابتتان ہی ہوگا، ایک تو تثنیہ دوسرا مؤنث تثنیہ، تو ثابتتان صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے مثل ان زیدن قائم ای حققت قیام زید وبلغنی ان زیدن منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید، یہاں تک ایک جملہ بنے گا، تو اس کی ترکیب کریں تو اس کو ہم بنائیں گے خبر، اس جملہ کو، تو اس کے مبتدا میں 2 صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کا مبتدا معذوف نکالیں جس طرح پیچھے پہلی 9 میں نکالتے آئے ہیں، یا دوسری صورت یہاں پر یہ کہ اس کا مبتدا جو پیچھے بیان ہوا کہ انا و انا بن سکتا ہے وہ بنا لیں، تو ترکیب اگر کریں تو مثلو اور ناو جو ہیں یہ جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے، اگر ان کے بعد بظاہر جملہ آ جائے تو اس کو پھر مفرد کی تعویل میں کرتے ہیں، تو اسی قاعدہ کے تحت
مثلو مضاف، ان زیدن قائمن یہ مراد لفظ ہوگا، جب مراد لفظ ہوا تو گویا کہ یہ مفرد بن گیا۔ اب اس کے بعد ای حرف تفسیر، تو ای حرف تفسیر سے پہلے مفرد ہو اور ای کے بعد بھی مفرد ہو تو وہ مبدل منہ بدل بنتے ہیں۔ تو ای کے پہلے والے کو جب ہم نے مفرد بنا لیا تو پھر خرابی آئے گی کہ ای کے پیچھے جو ہے مفرد ہو، ای کے بعد جملہ ہو، تو ان کے درمیان مطابقت رکھنی چاہیے، تو اس لیے ای کے بعد والے کو بھی مفرد بنائیں گے۔ تو جب دونوں مفرد ہو جائیں گے پھر قاعدہ جاری ہو جائے گا مبدل منہ بدل والا۔ تو ان زیدن قائم یہ مراد لفظ مبدل منہ بن جائے گا۔ ای حرف تفسیر حققت قیام زیدن یہ مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ آگے جو جملہ ہے وہ دوسرے انا کی مثال ہے، یہ جو پہلے ابھی پڑھا یہ انا کی مثال تھی، تو دو کی مثال دینی ہے یہاں پر، تو اس لیے یہ معطوف معطوف علیہ ہوں گے، تو یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے واو عاطفہ، بالغنی ان زیدن منطلقن، یہ مراد لفظ مبدل منو ای حرف تفسیر بالغنی ثبوت انطلاق زیدن یہ مراد لفظ بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مثلو کا مضاف علیہ، مثلو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہما کی یا انا و انا کی۔ تو مثال ہما کی اگر ہم خبر مانے تو مثال مضاف ہما بن مضاف علیہ راجع بس ہوئے انا و انا، مضاف علیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر الگ الگ سے ترکیبیں کریں تو ان زیدن قائم کی ترکیب بالکل آسان ہے کہ ان حرف اظرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم ہے، قائم یہ اس کی خبر ہوگی، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید، قائم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ اس کے بعد حققت قیام زیدن کی الگ ترکیب ہوگی، حققت یہ حقہ کا یحقق تحقیق باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے بعد متکلم کا، تو ماضی کے یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ تاضمیر بارز اس کا فاعل ہے، جب فعل فاعل ہو گیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ مفعول ہوگا، تو قیام زیدن یہ مضاف مل کر اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ اس کے بعد واو عاطفہ بالغنی ان زیدن منطلقن کی الگ سے ترکیب، بالغ فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر اس کا مفعول بھی۔ اس کے بعد انا یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، یا دوسرے لفظوں میں کہنے کی یہ موصول حرفی ہے، زیدن اس کا اسم ہے، منطلقن یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بسوء زید، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ باتویل مفرد ہو کر یا باتویل مصدر ہو کر فاعل، بالغا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ اس کے بعد ای حرف تفسیر بالغانی یہ اسی طرح بالغ فعل نون کا یا ضمیر اس کا مفعول بھی، ثبوت انطلاق زیدن ثبوت مضاف انطلاق مضاف لہ پھر مضاف زید مضاف لہ، مضاف لہ مل کر یہ ثبوت کا مضاف لہ، یہ مضاف لہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ آگے عبارت ہے وقعنا وہی للتشبیہ یہاں تک، تو اس میں یہ جو واو ہے یہ واو استنافیہ یا عاطفہ، استنافیہ کی صورت میں یہ آگے جملہ الگ ہو جائے گا، اس کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر ہم اس کو عاطفہ بنائیں تو اس صورت میں کأن کا عطف ہو جائے گا انا و انا پر، تو اس صورت میں اس میں بھی وہی احتمال ہوں گے جو پیچھے اس میں بیان ہوئے تھے، تو یعنی اس صورت میں یہ منصوب محلن بھی ہو سکتا ہے، مرفوع محلن بھی ہو سکتا ہے، مجرور محلن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اگر الگ سے جملہ بنا کر ترکیب کریں تو اس صورت میں یہ واو استنافیہ کأنہ مراد لفظ یہ مبتدا۔ اس کے بعد جو واو ہے اس میں پھر وہی احتمال کہ یہ واو استنافیہ ہو سکتی ہے، عاطفہ ہو سکتی ہے، اعتراضیہ ہو سکتی ہے، زائدہ ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو زائدہ بناتے ہیں آسان ترکیب کہ کأنہ یہ مبتدا ہو گیا، واو زائدہ یا پھر مبتدا، للتشبیہ یا ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے مبتدا بنے گی، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ معرفہ ہے اس کے بعد جار مجرور آ گیا تو متأخر بنیں گے، تو للتشبیہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستتر متعلق ہوگا ثابتۃن کے، ثابتۃن صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستتر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پہلے مبتدا کی خبر، کأنہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جو مثال ہے ناؤ کأن زیدن اسد، اس کی ترکیب کہ ناؤ مضاف کأن زیدن اسد مراد لفظ مضاف لہ مضاف لہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالہ کی، مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بسوء کأنہ، مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ سے الگ سے ترکیب کریں تو کأنہ یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اس کے بعد زیدن یہ اس کا اسم ہے، اسد یہ اس کی خبر ہے،
کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہم ان تین کو ہی پڑھیں گے، انا، انا اور کأنہ کو۔ ترکیب ہم نے کر لیا، اب اس کا مزید مسئلہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلے جو نو پڑھی تھی وہ تھی حروف جارہ کے بیان میں، تو یہ جو دوسری نو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں ہے۔ تو یہ ہیں عوامل سماعی۔ تو عوامل سماعی میں پھر اور بھی عوامل ہیں آگے، پھر اس کے بعد جو تیسری اور چوتھی نو آنی ہے وہ مضارع کے نواسب اور جوازم کے بیان میں ہے۔ تو مضارع کے جو نواسب اور جوازم ہیں ان سے مقدم کیا اس نو کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مضارع کے نواسب اور جوازم ہیں وہ عامل ہیں فعل کے، اور یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ عامل ہیں اسم کے۔ تو اسم جس طرح فعل پر مقدم ہوتا ہے اسی طرح اس کے جو عوامل ہیں وہ بھی مقدم ہونے چاہیے، تو اس وجہ سے مصنف صاحب نے حروف مشبہ بالفعل کو مضارع کے عوامل پر مقدم کر دیا۔ حروف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کہتے کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ان حروف کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ ان کی جو فعل کے ساتھ مشابہت ہے وہ دو طرح کی ہے، حروف میں بھی مشابہت ہے اور معنی میں بھی مشابہت ہے، یعنی لفظاً بھی اور معنی بھی مشابہت ہے۔ لفظاً مشابہت پھر آگے دو طرح کی ہے کہ حروف کی تعداد میں بھی یہ مشابہ ہیں اور یہ اوزان میں بھی مشابہ ہیں۔ حروف کی تعداد میں یہ فعل کے مشابہ اس طرح ہے کہ ان کے جس طرح کبھی 3 حرف ہوتے ہیں اس طرح فعل کے بھی ہوتے ہیں، جیسے انا، انا، لیتا، ان کے 3 حرف ہیں تو فعل کے بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے کبھی 4 حرف ہوتے ہیں، جیسے کاننا میں 4 ہیں، لعلہ میں 4 ہیں تو فعل کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے 5 حرف ہیں، جس طرح لاکنہ میں ہے تو فعل کے بھی 5 ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف کی تعداد میں ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوئی۔ اسی طرح ان کے اوزان میں بھی فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، جس طرح انا اور انا اس کی فرہ اور فرہ کے وزن کے ساتھ مشابہت ہے، کأنہ اور لعلہ کی فعلنا کے وزن کے ساتھ مشابہت ہے، لاکنہ کی داربنا کے وزن کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ لفظی مشابہت ہے، اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ انا اور انا حققت کی طرح تحقیق پر دلالت کرتے ہیں، کأنہ شبہت کی طرح تشبیہ پر، لاکنہ استدرکت کی طرح استدراک پر، اور لیتا تمنیت کی طرح تمنی پر، لعل ترجیت کی طرح ترجی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ معنی میں ان کی مشابہت ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پر بیان ہوا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ 6 ہیں، انا، انا، کأنہ، لکنہ، لیتا، لعل۔ 3 کو ہم نے پڑھ لیا ہے، 3 کو آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، تو جب یہ اس پر داخل ہو جاتے ہیں پہلے وہ مبتدا ہوتا ہے پھر اس کو نصب دے دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ مبتدا جو ہے اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں۔ خبر اسی طرح ہی رہتی ہے، بس فرق آ جاتا ہے کہ پہلے خبر کا جو عامل ہے وہ یعنی کہ جو جمہور کا مذہب ہے کہ اس میں ابتدا عامل ہوتی ہے، لیکن جب یہ داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں۔ یہ دونوں انا اور انا جملہ اسمیہ کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی ان زیدن قائم، تو آگے اس کی جو تفسیر کی حققت قیام زیدن کے ساتھ، تو اس میں یہ جو حققت ہے یہ انا کا معنی بیان کیا، اور یہ جو قیام زیدن ہے یہ اس زیدن قائم، یہ جو جملہ اسمیہ تھا انا سے پہلے تو یہ زیدن قائم ہی تھا، تو اس کا مضمون لے کر آگے قیام زیدن جو بنتا ہے، تو گویا کہ اس نے آ کر اس جملہ اسمیہ کے مضمون کو ثابت کر دیا، حققت قیام زیدن، کہ میں نے ثابت کیا کہ زید کھڑا ہے۔ پھر انا کی مثال دی کہ بالغانی ان زیدن منطلقن، تو اس میں انا نے زیدن منطلقن یہ جملہ جو ہے اس کے مضمون کو ثابت کیا، تو تفسیر اس طرح کی کہ بالغانی ثبوت و انطلاق زیدن، تو اس میں انا نے ثابت کیا تو اس کا آ گیا ثبوت، آگے جو زیدن منطلقن ہے اس کا مضمون جملہ نکلے گا کہ منطلقن کا مصدر کیا آئے گا انطلاق، تو انطلاق کو ہم مضاف کریں گے زید کی طرف تو بن جائے گا انطلاق زید، تو ثبوت و انطلاق زید، یہ اس کی آگے تفسیر کر دی۔ یہاں پر فرمایا کہ انا اور انا یہ دونوں مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے آتے ہیں، تو مضمون جملہ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ مضمون جملہ کہتے ہیں کہ مسند کا مصدر لے کر مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینا، جیسے جملہ تھا کہ ان زیدن قائم، تو اس میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، تو مسند کا مصدر لیں، قائم جو مسند ہے اس کا مصدر لیں، قائم کا مصدر قیام آتا ہے،
اس کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں تو بن جائے گا قیام زید۔ یہ طریقہ تو اس صورت میں ہے کہ جب جو مسند ہے وہ مشتقی ہو، مشتقی ہے تو اس کا مصدر ہوگا، تو اس صورت میں وہ طریقہ آسان ہے۔ لیکن اگر جو مسند ہے وہ مشتقی نہیں ہے، وہ جامد ہے، تو اس صورت میں مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسند کے آخر میں یا نسبت لگائیں اور تا مصدری لگائیں، یہ لگائیں تو وہ مصدر جعلی بن جاتا ہے، پھر اس کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں۔ جیسے ان زیدن اسد، تو اس میں یہ جو مسند ہے وہ اسد ہے جو کہ جامد ہے۔ اب اس کا ویسے تو کوئی مصدر نہیں ہے، لیکن اس کو ہم مصدر جعلی بنائیں گے، اور وہ کس طرح بناتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا لگائیں اور تا مصدری لگائیں تو بن جائے گا اسدیت۔ تو اب اس کو کر دیں مضاف زید کی طرف تو بن جائے گا اسدیت زید۔ تو یہ جو اسدیت زید ہے یہ اب اس کا مضمون جملہ نکل آیا۔ اس کے علاوہ پھر انا اور انا کے پڑھنے کے مقامات ہیں اس سبق کے اندر کہ کہاں پر انا پڑھا جائے گا اور کہاں پر انا پڑھا جائے گا، اور کون کون سے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں نے الگ سے اسباق اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پھر ہم نے جو تیسرا حرف پڑھا آج کہ کأنا، تو کأنا کے بارے میں فرمایا کہ کأنا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ کسی وصف میں شریک کرنا، تو اس کے لیے یہ کأنا آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دی کأنا زیدن اسدن، تو زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دے گی کسی وصف میں، یعنی یہاں پر اس کو وصف شجاعت میں شرکت دے دی کہ زید گویا کہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا زید گویا کہ شیر ہے۔ اب آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جو پہلا جملہ تھا اس کا ترجمہ ہے کہ دوسری نوع ایسے حروف کے بارے میں ہیں جن حروف کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، پھر وہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور وہ 6 حروف ہیں، ان میں سے 2 انا اور انا ہیں، اور یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہیں۔ ان دونوں کی مثال ان زیدن قائم یعنی حققت قیام زیدن، و بالغنی ان زیدن منطلق یعنی بالغنی ثبوت انطلاق زیدن کی مثل میں ہے، اور کأنا وہ تشبیہ کے لیے ہے، اس کی مثال کأن زیدن اسد کی مثل میں ہے۔ اس کے ساتھ